بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 23 ہے، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو نجات دی ہے اور انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو ابتدائی 23 آیات گزری ہیں، اس میں 3 بڑے عنوانات کے تحت بحث ہوئی ہے۔ نمبر 1، ابتدائی صورت میں مومنین کی صفات ذکر ہوئی کہ ایمان والے کامیاب ہیں، اور جن کے یہ سے صفات ہوں، جو خشوع رکھنے والے ہیں، جو بیہودہ کاموں سے پرہیز کرنے والے ہیں، جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، جو وعدوں کی پابندی کرنے والے ہیں، امانت دار لوگ ہیں، نمازوں کی حفاظت والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، وہ کامیاب ہیں۔ پھر دوسرا عنوان انسان کی تخلیق اور تخلیق آدم علیہ السلام، اس کا ذکر ہوا کہ ان مختلف مراحل سے گزر کر انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، اور عقل عام کے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے طرح طرح کے درخت اور کھجور اور انگور اور زیتون اگایا، اور تمہارے لیے مختلف جانور اور چوپائے رکھیں جن پر تم سواری کرتے ہو۔ ان تینوں ہی مضامین کے ساتھ تعلق رکھنے والا یہ واقعہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں ڈائریکٹ نوح علیہ السلام کا یہ جو واقعہ شروع ہوا ہے، اس کا اس ماقبل مضمون سے ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق ایک تو یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے کردار پہ ہے۔ کردار اچھا ہوگا تو وہ کامیاب ہے، اور کردار برا ہوگا تو وہ ناکام ہے۔ تو جو کامیاب لوگ ہیں ان کے لیے نجات ہے، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ دیکھیں، نوح علیہ السلام کا کردار عمدہ تھا، وہ نجات پا گئے، اور ان کی قوم ہلاک ہو گئی۔ تو فلاح کا جو تصور ہے،
فلاح المومنین کے بعد یہ اب نجات المومنین کا عنوان ہے. فلاح المومنین کے بعد یہ اب نجات المومنین کا عنوان ہے. اور اس کے برخلاف ہلاک الکافرین کا اور منکرین کا بھی عنوان ہے. دوم انسان کی خلقت کا ذکر ہے اور خلقت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو نوح علیہ السلام بھی آدم ثانی. اب واقع نوح ذکر کیا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب یہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور جہاں عقلی دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ کائنات اور اس میں موجود نعمتوں کو دیکھ کر تم یہ بات سمجھ لو کہ خالق کائنات اور معبود ایک اللہ ہے. اور اسی طرح یہی مضمون خلقت انسانی میں موجود ہے توحید کا، تو اسی توحید کی طرف دعوت دینے والے نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں. عقلی دلائل کے بعد یہ نقلی دلائل کا آغاز ہے. یعنی عقل عام کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اور یہی وہ دعوت ہے جس کو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام پیش کرتے رہے. تو یہ دلائل صرف عقل کا تقاضا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تک جو منقولات ہیں اور نقل در نقل جو مضمون اور جو دعوت چلی آ رہی ہے وہ بھی یہی ہے. اس طرح یہ واقعہ ماقبل کے مضامین سے مربوط ہے. پھر یہ کہ اس وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے متصل پہلے آیت ہے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. جانوروں پر بھی تم سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو. جہاں کشتیوں پر بھی سواری کا ذکر آیا، اب واقع نوح ذکر ہے، اور اس میں نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری ہی نگرانی میں ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو اور بناؤ. وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اس سے بھی تعلق ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال، تو انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کی دعوت ذکر ہوئی تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت نہیں کرو سوائے اللہ کی کسی کی. اور یہ ہے ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ غیرہ جو ہے یہ من الہن کے محل پر عطف ہے. یعنی یہ غیرہ جو مرفوع ہے یہ من الہن کے محل کی وجہ سے، عطف تو نہیں، یہ اس کی صفت ہے لیکن یہ اس کے محل کی وجہ سے غیرہ مرفوع ہے. افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ کے عذاب سے، یا یہ معنی کیا تم نہیں بچتے ہو شرک سے. کیا شرک کرتے ہوئے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہارا خالق حقیقی اور معبود برحق تمہیں پکڑ لے عذاب میں؟ تو کیا تم نہیں ڈرتے ہو اللہ کے عذاب سے، کیا تم نہیں بچتے ہو اپنی شرکیات سے. افلا تتقون یعنی افلا تخافون عقوبت اللہ. جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی دعوت میں کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم میں تم پر ڈرتا ہوں بہت بڑے دن کے عذاب سے. یہ واقعہ نوح علیہ السلام تو اس سے پہلے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں
تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو کہا بڑے لوگوں نے، سرداروں نے، رئیسوں نے، الذين كفروا من قومه، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، بڑے لوگوں نے کہا، سب بڑے انہیں نہیں، جو کافر تھے ان کی قوم میں سے ان کافروں نے کہا، یہ کافروں کا کہنا، یعنی بڑا ہونا اور بے اعتبار دنیا کے عوام کے لیے شریف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات تو ان کا وہ کفر ہے کہ وہ اپنی بڑائی کی وجہ سے یہ کہتے تھے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح ہی ایک بشر انسان ہے۔ یہ نوح علیہ السلام پر ان کی قوم کے کافروں کا اور بڑوں کا اور رئیسوں کا، سرداروں کا پہلا اعتراض تھا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، انکار بشریت یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ہم اس سے پہلے تفصیل سے نور و بشر کا مسئلہ ذکر کر چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے جن سے بشر میں بھیجا ہے، البتہ ان کو وحی ہوتی ہے اور ان کا جو مقام عالی شان ہے وہ انہیں عام بشر سے ممتاز ضرور کرتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، دعویٰ یہ تھا کہ یہ تو تمہاری طرح بشر ہے، اور بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ شروع سے ہی ان کا دعویٰ چلا آ رہا ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ تمہاری طرح ہے، اسی طرح کھاتا پیتا ہے اور کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہا ہے کہ نبی یا اللہ سے تعلق جن کا ہوگا اور خداؤں سے جن کا تعلق ہوگا وہ پھر کوئی عام مخلوق سے ماورا مخلوق ہوگی، ان کا جنس ہی دوسرا ہوگا، وہ پھر نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اور وہ ہمارے سامنے مختلف قسم کے کرتب دکھائے گا، اور ہمارا بناؤ بگاڑ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ خداؤں کے اوتار ہوں گے۔ اس طرح کا ایک خاص خیال تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے اور بشر ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں خیالات لوگوں میں رہے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور نبی بشر نہیں ہو سکتا، اور آج بھی ہے۔ تو ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح ہی بشر ہے، جنس میں بھی اور وصف میں بھی۔ جنس بھی تمہاری طرح ہے اور بے اعتبار صفات و اوصاف کے بھی یہ تمہاری ہی طرح ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جنس میں وہ بشر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، مگر یہ بشریت نبوت کے منافی تو نہیں ہے، مگر اس بشریت کے ساتھ ساتھ ان کا کردار اور ان کا وصف نبوت اور ان پر وحی کا نزول وہ ان کو صرف بشر ہی نہیں بلکہ تمام بشروں میں افضل بشر بناتا ہے۔ یہاں پہ تفسیر مدارک نے لکھا ہے کہ تعجب ہے کہ ان لوگوں نے الوہیت حجر کو تسلیم کر لیا اور نبی کی بشریت کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک پتھر خدا بن سکتا ہے اور ایک بشر نبی نہیں بن سکتا۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ دوسرا اعتراض نوح علیہ السلام پر، یہ تو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کریں، تم پر فضیلت حاصل کریں،
ان کا مقصد اس دعوے نبوت سے اور کچھ نہیں ہے، یہ بس چاہتا ہے کہ کسی طرح دنیا میں انہیں اقتدار مل جائے اور لوگ ان کے ماننے والے بن جائیں اور نتیجتاً جو ہے وہ ایک سردار بن جائیں۔ تو اصول ہے نا کہ المرء یقیس علی نفسہ، ہر شخص اپنے نفس پر دوسروں کو بھی قیاس کرتا ہے۔ چونکہ یہ فضیلت و برتری اور سرداری قوم کے بڑے لوگوں کا اصل مقصد تھا، تو نوح علیہ السلام کو بھی اپنی ہی اس حالت پر قیاس کیا، اور یہ قیاس کرتے ہوئے کہا کہ وہ تم پر اور کچھ نہیں بڑائی چاہتا ہے، برتری چاہتا ہے۔ تو اگر وہ برتری چاہتا ہے تو تم بھی تو بڑے صاحب اقتدار بنے بیٹھے ہو، یہ ایک سوال تھا۔ مگر صاحب اقتدار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صاحب اقتدار ہیں تو ہیں، ہمارے لیے تو یہ کوئی ناروا کام نہیں ہے، کوئی اور آدمی آ کر اگر یہ برتری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کی خاص خاص صفات ہونی چاہیے اور یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور خود کو ایسے گول کر جاتے ہیں جیسے ہمارا تو حق ہی ہے اقتدار۔ تو یرید ان یتفضل علیکم، ان کا تو مقصد یہ ہے کہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر کے اقتدار حاصل کریں۔ یہاں بھی تفہیم القرآن کے حاشیے کی بعض باتیں بڑی عمدہ ہے کہ اقتدار کی بجائے خود مطلوب ہونے اور کسی مقصد خیر کے لیے مطلوب ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقتدار اور بڑائی اور فضیلت اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنا مقصود نہیں بناتا بلکہ اس کے ذریعے سے خیر کو غالب کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کہ کوئی شخص بڑائی ہی کو اپنا مقصود سمجھتا ہے، اقتدار کو ہی اپنا مقصود سمجھتا ہے، اس کو حاصل کرنے میں ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور مثال پیش کی ہے کہ ڈاکو کا خنجر اور ڈاکٹر کے نشتر میں فرق ہے، دونوں کے الگ الگ مقاصد ہے۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر اور ڈاکو کو ایک سمجھ لیں تو یہ تو بالکل ایک خلاف عقل بات ہے۔ اس طرح وہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر وہ بڑائی اور فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اگر ان کا یہ ارادہ اول تو اپنے اوپر قیاس تھا، پھر اگر وہ ان کا ارادہ ہے تو مقصد خیر کے غلبے کے لیے ہے، کوئی اور اپنی ذاتیات مقصد نہیں ہے، تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں۔ پھر دنیا دار لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے اور کوئی شخص اسلام کی، دین کی اور معاشرے کی اصلاح کی بات کے لیے اٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے سب سے پہلے کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ گویا اصلاح کا بجائے خود مقصد ہونا بغیر کسی مادی فوائد کے، یہ بعض لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دیکھ کر بھی اصلاح کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اٹھتا ہے اصلاح کے لیے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ ان کا اصل پروگرام کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، اور یہ بات کہ وہ اصلاح چاہتا ہے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی جان مال سب پہ کھیل کے محض اصلاح چاہتا ہے، یہ کیسی بات ہے، یہ تو جنون والی بات ہے، یہ تو ان کو عقل کے خلاف لگتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی کھڑا ہے اصلاح کے لیے، اس کا اتنا مالی نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ان کا خراب ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ پھر بھی لگا ہوا ہے، تو ضرور یہ ان کا کوئی اور ہی مقصد ہے۔ لازماً یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، وہ الگ بات ہے، کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن یہ کہ نہیں یہ کوئی اور اصلاحی مقصد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ سے دنیا داروں
اور مادہ پرست لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے. تو یہ الزام نوح علیہ السلام پہ بھی لگا. یرید ان یتفضل علیکم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا کسی رسول کو بھیجنا تو فرشتوں کو اتارتا. یہ رسول ہے نہیں، اس لیے کہ اول تو یہ بشر ہے، دوم ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ فضیلت حاصل کرے. سوم اگر رسول ہی آنا ہوتا تو پھر بشر کو آنا تھا، فرشتوں کو اللہ بھیج دیتا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. یہ چوتھی بات ہے، چوتھا اعتراض ہے قوم نوح کا. یعنی داعی کے بعد نوح علیہ السلام کی دعوت کی بھی تکذیب کر دی کہ جو دعوت وہ پیش کر رہا ہے وہ ہم نے کبھی پہلے سنا نہیں. ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے اس دعوت کو. بہذا یعنی اس دعوت کو، یعنی الذی یدعونا الیہ نوح. تفسیر معالم التنزیل اور مدارک روح المعانی وغیرہ میں بہذا کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم نے یہ وہ دعوت نہیں سنی جن کی طرف نوح علیہ السلام پکارتے ہیں. اور امام ابن کثیر نے معنی کیا ہے بہذا یعنی ببعثۃ البشر فی آبائنا الاولین. ہم نے کسی انسان کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تو کبھی نہیں سنا. تو بہذا یعنی ببعثۃ البشر، یہ جو بشر ہے ہم نے بشر کو نبی رسول تو نہیں دیکھا اور نہیں سنا. یا بہذا بمثل ھذا الکلام، اس طرح کی باتیں تو ہم نے کبھی نہیں سنی. یہ دلیل ہے، یعنی اپنی جہالت کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں سنی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے یا وہ غلط ہے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، نہیں سنی ہم نے یہ دعوت اپنے پہلے آباء و اجداد میں، اپنے ماضی کے لوگوں میں. یہ چوتھا اعتراض. تو پانچواں اعتراض پھر حاصل نچوڑ نکال کر ان کا یہ تھا ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے یہ آدمی مگر یہ تو ایک ایسا آدمی ہے کہ ان پر جن چڑھا ہوا ہے. بھی جنہ، ان پر جن ہے یا یہ مجنون ہے؟ بھی جنہ یعنی مجنون. یہ جنتن جو ہے یہ تنوین نوعیت کے لیے ہے، ایک خاص قسم کا جنون ہے یا خاص قسم کا جن ہے. جن اور جنون دونوں معنی. فتربصوا، تو انتظار کرو بھی ان کے لیے حتیٰ حین، ایک وقت مقررہ تک. ایک تو ان کا خیال تھا کہ مجنون آدمی جلد مر جاتا ہے، تو ان پر جب جنون ہے تو بس انتظار کرو یہ مر جائے گا. یا ان پر جن ہے تو کچھ صبر کرو افاقہ ہو جائے گا. یہ مجنون ہے، علاج کر لیں گے پھر یہ ان کا دماغ درست ہو جائے گا تو پھر ایسی باتیں نہیں کرے گا. جو باتیں یہ کر رہا ہے تو ساری جنون والی ہے. امام ابن کثیر نے اس کی تشریح کی ہے فتربصوا به حتى حین، یعنی انتظروا به ریب المنون واصبروا علیہ مدتا حتى یستریحوا منہ. انتظار کرو، ان کے موت کا انتظار کرو یا کچھ وقت صبر کرو یہاں تک کہ ان کو افاقہ ہو، یہاں تمہیں آرام مل جائے. قال رب انصرنی بما کذبون. کہا نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کرتے کرتے 950 سال تک دعوت جاری رکھی، اور پوری کوشش کے بعد جب یقین ہو گیا کہ قوم کے لوگ مزید ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب جا کے انہوں نے یہ بد دعا دی
قال کہنے لگے رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے، بما کذبون یعنی بسبب تکذیبہم، یا با بدل کے لیے ہے نہیں، بدل تکذیبہم، ان کے تکذیب کے بدلے میں میری مدد فرما، اور ان کے تکذیب کی وجہ سے میری مدد فرما۔ اور وہ مدد کیا؟ کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کے گھروں میں سے کسی کا گھر نہ چھوڑ دو۔ دوسری جگہ یہ وضاحت ہے، وہ نصرت۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، سورۃ القمر میں ہے، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ یہ سورت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکات کا ذکر کیا ہے اور شرک فی البرکات کی تردید کی ہے کہ برکت اور خیر عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تبھی جا کے اس سورت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ کا ذکر ہے، اور یہاں جو نصرت ہے تو یہ نصرت اور نجات یہ بھی برکت ہے، نصرت اور نجات بھی برکت ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہم نے وحی کی ان کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ کہ بنائیے کشتی، ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے ایک سبب بنایا، عالم الاسباب ہے تو نجات کے لیے ایک سبب بتایا کہ ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عین اور آنکھیں ثابت ہے مگر بغیر کیفیت اور تشبیہ کے، یا بِأَعْيُنِنَا یعنی ہماری نگرانی میں، کیا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو عین اور آنکھ اپنی جگہ ثابت ہے، مگر یہاں پر معنی یہ کہ ہماری بِمَرْآ مِنَّا ہماری نگرانی میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق، وَوَحْيِنَا ہمارے حکم کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پر جب آیا ہمارا عذاب، ہمارا حکم ہمارا عذاب، وَفَارَتْ التَّنُّورُ اور جوش مارا تنور نے۔ تنور جس میں روٹی پکتی ہے وہ تنور، جس کو ہم تندوری کہتے ہیں۔ یہاں مراد تنور سے کیا ہے؟ عربیت کے اعتبار سے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تنور سطح زمین کو کہتے ہیں، تو زمین سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا، یعنی زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اور تنور کا معنی ایک خاص جگہ یا روٹی پکانے کا ہی تنور، تو پھر معنی یہ کہ یعنی وہ طوفان جو شروع ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اس فلاں تنور سے جو ہے پانی ابلنے لگے گا، تو وہ تنور ابلنے لگا، اور اس کے بعد پھر پورے زمین سے۔ یہ دونوں باتیں ہی صحیح ہیں، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن جب تنور کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے اور کوئی اعتراض کسی خاص تنور سے پانی نکلنے پر وارد ہی نہیں ہوتا اور اسی طرف ذہن سب سے پہلے جاتا ہے، تو پھر ایک خاص تنور تھا کہ جس سے بطور علامت سب سے پہلے پانی ابلنے لگا، اور اس کے بعد پھر تمام سطح زمین سے پانی نکلنے لگا۔ پھر وہ تنور کہاں تھا، چاہے وہ کوفہ میں تھا یا چاہے وہ ہند میں تھا، یہ تو بہت سارے قیل و قال ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک خاص تنور تھا یا پھر سطح زمین، اور دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ فَاسْلُكْ فِيهَا پس داخل کیجئے اس میں، سورہ ہود میں ہے احمل فیہا، سوار کر لیں اس پہ، داخل کر لیں۔